بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رات ہم مطالعہ میں بیٹھے رہے، بھائیوں نے اچھے سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا تخریج و تحقیق ہمیں سکھایا جائے، بہت اچھا سوال تھا۔ آج کی مجلس میں نے کئی دفعہ جملے بولے کہ حدیث تقریباً 100 فنون پر مشتمل ہے۔ حدیث، جب ہم حدیث بولتے ہیں تو حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث پر ما لہو و ما علیہ بحث کرنے کے لیے تقریباً 100 فنون ہیں۔ ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ الحمد للہ، جب بھی آپ کسی بڑے امام اور محدث کا حدیث پر کام دیکھیں گے، آپ کو وہ 100 کی 100 قسمیں نظر آئیں گی۔ پہلے دور میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری، اس میں آپ کو علوم حدیث کی جو 100 اقسام ہیں تقریباً آپ کو وہ ساری کی ساری ملیں گی۔ ہمارا دور بہت ہی خیر و برکت والا دور ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا دور، شیخ اعظمی صاحب کا دور، شیخ محمد حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ کا دور، ہم سارے انہی بزرگوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ ہمارے دادا استاد تھے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے ایک نیا دور شروع ہوا علم حدیث کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد خلا پیدا ہوا۔ حدیث پر جس منہج پر کام ہونا چاہیے تھا وہ کام ہوا۔ ہاں، تھوڑے بہت ہوتے رہے، انفرادی کام ہوئے ماشاءاللہ، لیکن جو دبنگ قسم کا بین الاقوامی لیول کا کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ سے لیا، جنہوں نے تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو ایک نام ہے محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ کا، افریقہ کے تھے۔ ادھر حالات خراب ہوئے، حرمین شریفین آ گئے، پھر یہاں انہوں نے پڑھا، یہاں پڑھایا، دارالحدیث مکہ مکرمہ میں استاد رہے ساری زندگی، بیت اللہ مسجد حرام میں بھی استاد رہے۔ ان کی شروحات حدیث ذخیرۃ العقبہ ماشاءاللہ، سنن نسائی کی بہت مفصل شرح، پھر مسلم کی شرح البحر المحیط السجاج، بہت لمبی چوڑی شرح، پھر ترمذی کی شرح جائزہ نہیں تحفہ الطالب الحوزی کے نام سے، تحفۃ طالب الحوزی کے نام سے کمال شرح۔ جب ہم اپنے دور کے اس امام اور محدث شیخ سیوبی رحمہ اللہ کی شرح کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمیں یہ تقریباً 100 کا 100 فن جو حدیث کے متعلقہ ہیں فنون، وہ ہمیں اس محدث اور امام کی شروحات میں نظر آتا ہے۔ محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں کی اپلیکیشن آ چکی ہے، مبارک ہو۔ ان کی کتابیں لینے کے لیے بھی 2-4 لاکھ روپے چاہیے، بڑی بڑی، کوئی 45 جلدوں میں، کوئی 50 جلدوں میں، کوئی 40 جلدوں میں، بڑی بڑی شروحات۔ اللہ رب کو جزائے خیر دے، وہ علم کو بہت کنوے کرتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ پلے سٹور پر جائیں، لکھیں مکتبہ السیوبی عربی کی بورڈ کے ساتھ، عربی کی بورڈ کے ساتھ لکھیں گے، وہ سامنے آ جائے گا اپلیکیشن، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور علم کی پیاس بجھائیں۔ اچھا، اس یوبی صاحب وہ ایک عجوبہ کہہ لیں، ایک معجزہ کہہ لیں۔ اس یوبی صاحب وہ بندے تھے، میں ان سے نہیں ملا۔ ہاں، شیخ صاحب کی زندگی میں شیخ صاحب کا ایک ٹیلی گرام کلاس روم ہوا کرتا تھا۔ میرے روابط استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ سے بہت زیادہ تھے، تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ اس یوبی صاحب سے استفادے کا کیا طریقہ ہے؟
مجھے آج تک یاد ہے شیخ صاحب کہتے میں آپ کو شیخ صاحب کے کلاس روم کا لنک بھیج رہا ہوں، آپ اس میں ایڈ ہو جائیں اور استفادہ اٹھائیں۔ شیخ صاحب نے کہا میں خود روزانہ کے جو شیوخ کے شیخ کے درس میں سنتا ہوں اور بہت علم و فضل والے ہیں، واقعتاً امام اور محدث ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہر فن پر 1000 شعر لکھے ہیں، الفیہ لکھے ہیں۔ نحوی نے نحو پر الفیہ لکھ دیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، لیکن کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ بھائی نحوی تھا، شاعر تھا، تو 1000 سے لکھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور کسی فن میں کوئی ماہر ہے، امام ہے، مثلا امام راکی رحمہ اللہ حدیث علم حدیث کے امام تھے، محدث تھے بہت بڑے، انہوں نے الفیہ علوم حدیث میں لکھا، تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن کوئی عجوبہ ہم اسے کہہ سکتے نہیں۔ تاریخ اسلام میں میرے تھوڑے بہت مطالعہ کے مطابق ایک ہی شخص ایسا گزرا ہے جس نے ہر فن پر الفیہ لکھا ہے، ہر فن پر۔ عقیدہ میں تو 3000 اشعار ہیں، عقیدہ میں 3000 اشعار۔ الفیہ فی العلل، الفیہ فی العلل مشکل ترین فن پر الفیہ۔ الفیہ فی الجرح والتعدیل، الفیہ فی علوم الحدیث، الفیہ فی المنطق، الفیہ فی المیراث، الفیہ فی النحو۔ جتنے بھی متداول فنون ہیں ہمارے مدارس میں، ہر فن پر الفیہ لکھنے والے شخص کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ۔ اتیوبی ایک ہی بات ہے، کہتا ہے اتیوبی کی سیوبی دونوں ٹھیک ہیں۔ اچھا توجہ کرنا، جب ہم لفظی حدیث بولتے ہیں تو میرے عزیزو ایک سمندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث میں ویسے 3 اہم باتیں ہوتی ہیں، پہلے باب، پھر سند، پھر متن، چوتھی تو بات ہے نہیں۔ کچھ علوم کا تعلق باب کے ساتھ ہے، ان کا متن کے ساتھ بھی ہے، اور کچھ کا خاص تعلق متن کے ساتھ ہے اور کچھ کا خاص تعلق سند کے ساتھ ہے۔ واضح؟ ایک طالب علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے باب جب دیکھتا ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے اس حدیث پر تمام محدثین نے کیا کیا ابواب قائم کیے ہیں ان کو اکٹھا کرے، ان پر دراسہ کرے، تحقیق کرے۔ امام بہقی علیہ رحمہ آخری وہ محدث ہیں جنہوں نے ہر حدیث، ہر اثر کا باسند اہتمام کیا ہے اور بڑے بڑے قیمتی ابواب قائم کیے ہیں۔ تو امام بہقی سمیت ان سے پہلے تمام محدثین نے اس حدیث پر جو ابواب قائم کیے ہیں ان کو جمع کرنا ہے۔ ہمیں نہیں، آپ جب دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محدثین نے کتنی گہرائی میں جا کر ابواب کو لکھا ہے، ابواب کو ترتیب دیا ہے۔ ہر محدث کی کوشش ہے کہ میں ایسا باب قائم کروں جو قرآن و سنت کے بھی قریب ہو اور نئے سے نئے مسائل، استنباط، استخراج پر مشتمل ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مالک نے ایک باب قائم کیا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کوشش ہے اس باب کی ترجمانی اور وضاحت کے ساتھ اور منفرد انداز میں ہو۔ امام بخاری کے شاگرد ابن خزیمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، امام بخاری نے اگر باب ایک سطر میں قائم کیا ہے تو ابن خزیمہ نے 3 لائنوں میں باب قائم کیا ہے، بڑے منفرد مسائل اخذ کیے ہیں۔ ابن خزیمہ کے شاگرد ابن حبان کے باب دیکھتے ہیں، انہوں نے ابن خزیمہ کے ابواب سے بھی بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ ابواب قائم کیے ہیں۔ امام مسلم صاحب نے خود باب قائم نہیں کیے، ان کے شاگرد امام ابو عوانہ جنہوں نے امام مسلم سے پڑھا، تو جب ہم استاد سے پڑھتے تو فقہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ لیتے ہیں، تو وہ ساری کسر امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اپنی مستخرج علی صحیح مسلم لبیبانہ اس میں نکال دی ہے۔ اللہ کی قسم ایسے بواب قائم کیے امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس پر بحث شروع کر دیں،
وہ کون سے ابواب ہیں جو صرف ہمیں ابوانہ میں ملتے ہیں اور کسی محدث نے نہیں قائم کیے؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو یعنی محدثین کے ابواب یہ بڑے ہی قیمتی ہیں، یہ بڑے ہی اہل الحدیث کی فقہ قرآن و سنت ہے۔ الحمدللہ فقہا یہ محدثین ہی فقہا ہیں، یہ محدثین ہی فقہا ہیں صحیح معنوں میں۔ تو جب ہم ابواب دیکھتے ہیں، ایک بحر بے کراں ہے جو محدثین نے حدیث کی خدمت میں ابواب کی شکل میں کام کیا ہے، اس کو اگنور کرنا جرم عظیم ہے۔ جس نے محدثین کے ابواب کو چھوڑ دیا اس نے بہت بڑا جرم کیا، وہ محدثین کی فقاہت سے، محدثین کی بصیرت سے محروم رہے گا، اسے پتہ چلے گا نہیں۔ اٹھے آئے میرے بیٹے، کوئی میرا بیٹا بلوغ المرام پر محدثین کے ابواب قائم کرے، میں اس کو شائع کروں گا، رہنمائی کروں گا۔ کوئی بیٹا اٹھے جو مشکات المصابیح پر ابواب قائم کرے، سارے محدثین کے ابواب کٹھے کرے۔ کوئی بیٹا اٹھے ابو داؤد پر کام کرے، یعنی یہ کام بر صغیر میں آج تک ہوئے نہیں۔ ہاں عربوں نے کچھ نہ کچھ کیے ہیں، 2-3 کام میرے علم میں ہیں، بر صغیر میں کام نہیں ہوا۔ سمجھا گی؟ یہ حدیث کا ایک فن ہے کہ محدثین نے اس پر باب قائم کیا کیا ہے، تبویب کیا ہے۔ دوسرا، محدث نے کس لفظ کے ساتھ دلیل پکڑی ہے، اس باب کا شاہد کیا ہے۔ وہ پڑھتے نا نحو میں ابن قیل میں کا شاہد فلاں ہے، تو ایسے محدثین نے اس باب کو کس لفظ کی بنیاد پر دلیل قائم کیا ہے، کیوں باندھا ہے باب، اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ پھر ہم نے تتبع کرنا ہے، متن حدیث کو غور سے دیکھنا ہے، وہ بھی ہمیں بعد مل جائے گی۔ اگلی بات ہے سند، اگلی بات ہے سند، راوی کا مکمل نام، راوی کا تعین بڑا ضروری ہے۔ بھائی یہ جو ابراہیم راوی ہے، سفیان جو راوی ہے، یہ سفیان ہے کون سا؟ سفیان بن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، اور کوئی ہے؟ کون سا سفیان ہے؟ پہلے راوی کا تعین کرنا ہے۔ راوی کے تعین پر ہر جرح و تعدیل کی کتابوں میں تفصیلات ہیں، مباحث ہیں۔ سفیان ثوری کی کون کون سے شاگرد ہیں، ابن عیینہ کی کون کون سے شاگرد ہیں، طریقہ کیا ہے دونوں میں فرق کرنے کا، راوی کا تعین کرنا ہے۔ پھر یہ راوی سے کیا ہے کہ ضعیف ہے، اس راوی کا طبقہ کیا ہے، اس راوی کا طبقہ کیا ہے، کیا یہی اساتذہ اور شاگرد اس راوی کے ہیں، درمیان میں کوئی انقطاع تو نہیں ہے، درمیان میں کوئی انقطاع تو نہیں ہے۔ انقطاع کے لیے مراسیل مرسل پر ایک مستقل فن ہے۔ اصول حدیث میں پڑھتے ہیں مرسل، پڑھتے ہیں نا مرسل، نہیں بیٹو، نزہت نظر میں جتنی اصطلاحات ہیں، جتنی ان کو کوئی شمار کرے بیٹا کتنے بنتی ہیں، وہ سارے فنون ہیں، وہ سارے فنون ہیں علوم حدیث کے۔ تو اب وہ انقطاع تو نہیں ہے، یہ راوی فلاں سے ملا ہے کہ نہیں ملا، محدثین نے مستقل کتابیں لکھی مراسیل پر، یہ سند متصل ہے۔ اچھا، اب اتصال سند میں تقریباً 50 کے قریب باتیں آتی ہیں اتصال سند میں، وہ ہمیں ازبر ہوں گی، دراسہ ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے یہاں اتصال ہے کہ انقطاع ہے۔ لفظ انقطاع بولتے کتنے قسم انقطاع میں آ جاتی ہیں، موزل ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، الی آخرہ۔ تو وہ اگر منقطع ہے تو کون سی قسم ہے؟ تدلیس بھی انقطاع میں آتی ہے، تدلیس، ارسال بھی اس میں آتا ہے، موزل بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ہم نے دیکھنا یہ کون سا ہے، اس کی قسم کون سی ہے۔ ہم نے پڑھا مزید فی متصل اسانید، یار اس سند کے اندر فلاں راوی تو اضافی ہے، دوسری سند میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو مزید فی متصل اسانید والا مسئلہ ہے، پھر ہم نے اس طرف چلے جانا ہے۔ یہ تو مختلط راوی ہے، اختلاط، یعنی راویوں کی قسمیں ہیں، راویوں کی 30-35 راویوں کی قسمیں ہیں۔ اچھا، کوئی راوی مختلطین میں سے ہے، ایک قسم ہے، کوئی راوی ضعفاء میں سے ہے، قسم ہے، کوئی راوی متهم بالکذب میں سے ہے، یہ قسم ہے، کوئی راوی تدلیس میں سے ہے، کوئی راوی صدوق میں سے ہے، کوئی راوی ثقہ میں سے ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ تو جس قسم کا جس راوی سے تعلق ہوگا اس قسم کی طرف ہم نکل جانا ہے۔ اختلاط ہے، مسئلہ اختلاط۔
مختلط راوی جس کا حافظہ آخری عمر میں کسی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اب اس راوی کا شاگرد کون سا ہے؟ اختلاط سے پہلے والا ہے یا اختلاط کے بعد والا ہے؟ سبحان اللہ۔ جیسے تدلیس پر کتابیں ہیں، جیسے مراسیل پر کتابیں ہیں، اسی طرح مختلط راویوں پر بھی مستقل کتابیں ہیں۔ امام ابن قیال کی بڑی معروف کتاب ہے، اس طرح اور بھی محدثین کی۔ یعنی اس فن کی طرف نکل جانا ہے۔ ہر فن میں، ہر نوع میں قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ ہم نے ایک ایک کر کے وہاں فٹ کرنا ہے۔ چند باتوں سے اشارہ کیا میں نے، چند باتوں کی طرف۔ سند، توجہ کریں، یہ تو ہو گیا پرسنل راوی پر بحث۔ پھر جس سند پر بحث کر رہے ہیں، اس حدیث کی اور سندوں کو بھی جمع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سندوں کو۔ اچھا، کچھ مثالیں ابو داؤد میں، کچھ سند ہے ترمذی میں، بولو، اور سند ہے بخاری میں، اور سند ہے مسند احمد میں، اور سند ہے۔ یہ سندوں کو جمع کرنا، جس طالب علم کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، اللہ کی قسم وہ امام اور محدث بن جائے گا۔ سندوں کو جمع کرنا بھائیو، یہ فضول سے کپڑے لینے جاتے ہیں تو ہم کتنی دکانوں پہ دھکے کھاتے ہیں، جوتا لینے جاتے ہیں تو 100 دکانوں پہ جا کے پھر پسند آتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے کام ہے۔ نہیں نہیں، حدیث، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر ایسے نہیں امام دنیا بن گئے، ایسے نہیں امام دنیا، حافظ دنیا بن گئے۔ انہوں نے مثلا انما الاعمال بالنیات ہے، اس حدیث پر ساری زندگی سندیں ابن حجر اکٹھی کرتے رہے، ساری زندگی ایک الگ رجسٹر، اس حدیث پر ایک الگ رجسٹر تھا ان کا۔ لکھا ہے فتح البحر میں، لکھا ہے کہ جی فلاں امام نے دعویٰ کیا، فلاں راوی سے 70 بیان کرتے ہیں، تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں سند جمع کر رہا ہوں، ابھی تک تو 70 تک میں نہیں پہنچا، مجھے 70 سندیں ملیں۔ یعنی ابن حجر کے اجزاء ایک ایک حدیث کی تحقیق میں پوری پوری زندگی جہاں سے فائدہ ملا اضافہ کرتے رہے، جہاں سے۔ بھائیو، یہ دلیل ہے کہ سند جمع کرنا کے مبارک فن ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں مجھے اس کی 9 سندیں ملی ہیں، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہمیں اس کی 30 سندیں ملی ہیں۔ یہ باقاعدہ فن ہے۔ علی بن مدینی کے قول میں نے آپ کو سنائے، وہ کہا کرتے تھے جب تک ہم 30 سندیں اکٹھی نہیں کرتے حدیث کا معنی سمجھ لگتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک سند دوسری سند کی وضاحت کرتی ہے۔ سند کے بڑے زیادہ مسائل، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل سندوں کو جمع کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم غوطہ لگائیں گے اس فن میں، پھر ہمیں خود بخود سمجھ لگے گی، اچھا لو جی یہ سفیان بن یانا کا ادھر شاگرد اور ہے، دوسری سند میں سفیان بن یانا کا شاگرد دوسرا ہے اور ہے، تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ تابع۔ یہ آپس میں کیا بن گئے؟ تابع۔ یار حدیث یہی ہے، یار حدیث یہی ہے، سند بھی اور ہے، صحابی بھی اور ہے، یہی متن ایک اور بھی کتاب میں ہے، یہی متن صحابی بھی اور ہے، سند بھی اور ہے۔ تو جب متن ایک ہو، ملتا جلتا ہو، صحابہ بدل جائیں، سندیں بدل جائیں، صحابہ بھی بدل جائیں، پھر بن جاتا ہے شاہد۔ کیا بنتا ہے؟ شاہد۔ اگر متن بھی ایک ہے، یہ ملتا جلتا ہے، صحابی بھی ایک ہے، سندیں بھی کچھ ہیں، کچھ مخالف ہیں، کچھ موافق ہیں، کٹھی ہیں، مرکزی راوی بھی ہے، تو اسے کہہ دیتے ہیں تابع، اسے کہہ دیتے ہیں تابع۔ اب تابع باقاعدہ علم ہے، تابع باقاعدہ۔ اب کوئی میرا بیٹا کھڑا ہو، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سینکڑوں تواب ذکر کیے ہیں، صحیح بخاری میں شیخ محترم بار بار تابہ فلاں تابہ فلاں، صحیح بخاری میں سینکڑوں امام بخاری صاحب کتاب کا لکھ رہے حدیث پر، تو توابع کی اتنی اہمیت ہے، توابع کا پتہ کیسے چلے گا؟ سند جمع کرنے سے۔ ابھی شیخ حوینی، شیخ البانی صاحب، شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب رحمہ اللہ، ان کی 15 جلدوں میں کتاب ابھی پریس چلی گئی ہے، تنبیہ الحاجد الی ما بقى من النظر فی کتب الماجد، 15 جلدوں میں۔ اس میں کیا ہے؟ جو محدثین نے کہا تفرد بھی فلاں، کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں فلاں راوی منفرد ہے، فلاں راوی اکیلا ہے۔ کس کس محدث نے؟ ایک لمبی لمبی لائن ہے، کئی محدثین نے یہ کہا تحقیق میں، تخریج میں۔ تو ابو اسحاق صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کا، اللہ تو اسے راضی ہو جائے، یہ منفرد نہیں ہے،
بلکہ اس کے 10 تابع مجھے ملے ہیں۔ کتنے تابع ملے ہیں؟ 10۔ مجھے 6 تابع ملے ہیں، مجھے 2 تابع ملے ہیں۔ یعنی توابع کی اہمیت بہت اہم ہے۔ یہ فن چھوڑ دیے گئے ہیں، شاہد اکٹھے کرنا یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت بھی شاہد ہو جاتی ہے۔ سند ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، لیکن وہی مسئلہ قرآن کی آیت میں بھی ہے، تو وہ کیا بن قرآن کی آیت؟ شاہد بن گئی ہے، حدیث شاہد بن گئی ہے۔ اچھا، یعنی سند پر ہر طرح کی بحثیں کرنی ہے، ہر طرح کی، پھر سند جمع بھی کرنی ہے، پھر آگے متن کی باری۔ اسی طرح متن میں بھی ما لباس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتب حدیث سے متن جمع کرنے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات حدیث، اس کو بیان کرنے والے 4-5 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ بولو، 4-5 صحابہ۔ حدیث انما الاعمال بالنیات، 4-5 صحابہ۔ باقی ساری کوئی منکر ہے، کوئی باطل ہے، کوئی خطا ہے، کوئی سخت ضعیف ہے، صرف سیدنا عمر بن خطاب کی ہی صحیح ثابت ہے۔ حدیث وہی ہے، صحابہ بدل رہے ہیں، سندیں بدل رہی ہیں، تو محدثین نے دراسے کیے، متن کو اکٹھا کیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، حکم لگایا کہ یار فلاں خطا ہے، فلاں منکر ہے، سند کے لحاظ سے، راوی کی غلطی کے لحاظ سے فلاں ضعیف ہے، تو صحیح کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ کیسے؟ ابو سیدنا عمر بن خطاب کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، رحمۃ اللہ۔ یہ میں نے ایک اشارہ کیا، تو یعنی کتنا ضروری ہے ایک متن کے تمام الفاظ کو جمع کرنا، کہ جی متن تو یہی ہے، صحابی اور بدل گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، فلاں کا کیا حکم، فلاں کا حکم ہے۔ پھر متنوں کو جمع کرنا، جیسے سند کو جمع کرنا فن ہے، ویسے متن کو جمع کرنا بھی فن ہے۔ اس میں کون سا لفظ اضافی ہے، کون سا کم ہے، کون سا ثابت ہے، کون سا منکر ہے۔ ایک حدیث ہوتی ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری 15 جملے لاتے ہیں، 16 جملہ نہیں لاتے، 16 جملہ۔ تو جب دراسہ کرتے ہیں جی وہ چونکہ ضعیف تھے اس لیے امام بخاری لائے نہیں ہیں۔ ہاں بس، بارک اللہ فیک۔ مجھے پرسوں یاد کرو، یہاں سے آگے پھر میں انشاءاللہ آپ کو شرح صدر کروانا چاہتا ہوں۔ جب حدیث بولتے ہیں تو یہ مراد ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔